نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دین کی بنیادی باتیں عرض کی جا رہی تھیں، جن کا صحیح ہونا، جن کا ذہن میں بیٹھنا، ذہن میں راسخ ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ پہلی بات یہ عرض کی تھی کہ ہماری زندگی کی ترجیحات درست ہوں، ضرورت کو ضرورت کا درجہ دیں، خواہش کو خواہش کا اور مقصد کو مقصد کا درجہ دیں۔ دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ عقل کے بجائے وحی الہی کے اوپر اعتماد ہو، یقین ہو، تصدیق ہو۔ تیسری بات یہ عرض کی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اعتماد ہو، اور چوتھی بات یہ عرض کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر اعتماد ہو، اور پانچویں بات یہ عرض کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اعتماد ہو، اور چھٹی بات یہ عرض کی تھی کہ صحابہ اکرام پر، صحابہ کی مقدس جماعت پر اعتماد ہو۔ ساتویں بات عرض کر رہا تھا کہ فقہ پر اور فقہا پر اعتماد ہو، کہ ان حضرات نے قرآن کی اور حدیث کی جو تشریح کی ہے، ہم وہ تشریح لیں گے اور ہمیں اس کے اوپر اعتماد ہو، اور صدیوں تک امت نے اعتماد کیا ہے۔ آج بھی مسلم دنیا کا اکثر طبقہ ان فقہا کی تعبیرات پر اعتماد کرتا ہے۔ پورا پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ سارا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح سے قرآن کو سمجھا اور آگے بتایا، جس طریقے سے حدیثوں کو سمجھا، بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین ان پر اعتماد کرتے تھے۔ کل میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ غلط فہمی کیا ہوتی ہے، کہ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ فقہ کو قرآن اور حدیث کے متوازی اور مقابل کوئی چیز سمجھا جاتا ہے، حالانکہ فقہ قرآن سے ہٹ کر، حدیث سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ فقہ قرآن ہی کا حکم ہے جو کہ گہرائی میں تھا، ان مجتہدین نے، ائمہ نے اس کو ظاہر کر دیا۔ اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیے، جیسے ہمارا ملک ہے، اس کا ایک آئین ہوتا ہے، ایسے ہی اسلام کا بھی ایک آئین ہے۔ اسلام کا آئین کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، یہ اسلام کا آئین ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ہر صوبے میں ایک ہائی کورٹ ہوتا ہے، اس کا ایک چیف جسٹس ہوتا ہے۔ اچھا، چیف جسٹس جو ہوتا ہے وہ قانون ساز نہیں ہوتا، آئین اس نے نہیں بنایا ہوتا ہے، وہ قانون دان ہوتا ہے، یعنی قانون کا ماہر ہوتا ہے۔ بعینہ ہی اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، یہ جیسے چیف جسٹس ملک کے آئین کو بہت جانتا تھا، یہ حضرات شریعت کے آئین کو، قرآن حدیث کو بہت زیادہ جاننے والے تھے۔ یہ شریعت ساز نہیں تھے، یہ شریعت دان تھے۔ انہوں نے اپنی شریعت نہیں بنائی، یہ شریعت کو بہت زیادہ جانتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا، ان کی فہم پر کروڑوں لوگوں نے صدیوں اعتماد کیا، تو یہ شریعت کو بہت زیادہ جانتے تھے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس کے پاس کوئی مقدمہ آتا ہے، وہ اپنی قانونی مہارت کو استعمال کرتا ہے، وہ اپنی قانونی فہم کو، وہ آئین کا بہت زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، وہ اس فہم کے اعتبار سے آئین کی روشنی میں ایک فیصلہ دیتا ہے۔ اس فیصلے کو قانون کی کتاب PLD کے اندر لکھ لیا جاتا ہے کہ فلاں قسم کا مقدمہ آیا تھا اور فلاں چیف جسٹس صاحب نے یہ فیصلہ دیا تھا بطور نظیر کے۔ کیا مطلب؟ جو ماتحت عدالتیں ہوتی ہیں، جب ان کو اسی طریقے کا کوئی مقدمہ پیش آئے گا تو وہ کیا کہیں گی کہ بھئی اس طریقے کے فیصلے میں چیف جسٹس نے آئین سے یہ فیصلہ کیا تھا، ہم بھی چیف
اس کو حوالے کے طور پہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں. بے-عینی ہی اسی طریقے سے یہ جو ائمہ تھے ان کے سامنے مختلاق کا، نکاح کا، حج کا، فلاں فلاں مسئلے آئے. انہوں نے قرآن حدیث میں غور کیا اور غور کرنے کے بعد ایک جواب دیا. اس جواب کو فقہ کی کتابوں میں لکھ لیا گیا. اب آج جب کوئی مفتی صاحب ہیں ان کے پاس اسی جیسا مسئلہ لایا جاتا ہے تو وہ فقہ کی اس کتاب سے اس مسئلے کا جواب دے دیتے ہیں. اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ میں صرف آئین کو مانتا ہوں، میں نہیں مانتا یہ چیف جسٹس کیا ہوتا ہے، میں نہیں مانتا یہ PLD کیا ہوتا ہے، میں نہیں مانتا ہائی کورٹ کیا ہوتا ہے، یہ عدالتیں کیا ہوتی ہیں، میں صرف آئین کو مانتا ہوں، تو جس طریقے سے یہ کہنا غلط، اس طریقے سے یہ کہنا بھی غلط. میں صرف قرآن مانتا ہوں، حدیث مانتا ہوں، میں نہیں مانتا یہ فقہ کیا ہے، یہ فقہا کیا ہے، یہ ائمہ کیا ہیں، یہ فقہ کی کتابیں کیا ہیں. جیسے یہ غلط ویسے یہ بھی غلط. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ اسی طریقے سے آپ ایک بات اور غور کیجئے گا کہ جس طریقے سے ہر انسان سمجھتا ہے یہ جو چیف جسٹس نے فیصلہ دیا ہے یہ اس کا اپنا ذاتی فیصلہ نہیں ہے، یہ آئین کا فیصلہ ہے، یہ قانون کا فیصلہ ہے. اسی طریقے سے یہ جو ائمہ کے فتوے ہیں یہ ان کے بتائے ہوئے مسائل ہیں، یہ کوئی ان کی اپنی شریعت نہیں ہے، یہ قرآنی کا حکم ہے، یہ حدیث ہی کا حکم. اچھا ایک ذہن میں ایک لوگوں کو ہوتا ہے کہ ایک امام ایک چیز کو حلال کہہ رہا ہے، دوسرا حرام کہہ رہا ہے، ایک امام ایک کو جائز کہہ رہا ہے، دوسرا ناجائز کہہ رہا ہے، ایک مکروہ کہہ رہا ہے، قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، یہ کیا ہو گیا، فتوے مختلف کیوں؟ حالانکہ یہ بھی ناسمجھی کی بات ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آئین تو ایک ہے، پھر کیا بات ہے کہ ایک ملزم آتا ہے، ایک عدالت اس کو بری کر دیتی ہے، دوسری عدالت اس کو مجرم قرار دیتی ہے، آئین تو ایک ہی ہے. بھائیوں تطبیق کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے. آیا یہ والا قانون اس پہ لاگو ہوگا؟ نہیں ہوگا. جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ والا قانون اس کے اوپر لاگو ہوگا وہ کہتا ہے یہ مجرم ہے. دوسری عدالت وہی آئین پڑھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں اس کے اوپر یہ والا قانون لاگو نہیں ہوگا، تو وہ اس کو مجرم نہیں بری کر دیتی. ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیثیں تھیں، ان ائمہ کے سامنے تھیں، کسی نے یہ والی لے لی، کسی نے یہ لے لی، کسی نے اس میں تطبیق دے دی، کسی نے ان سے یہ حکم سمجھا تو کہہ دیا کہ یہ چیز حلال ہے، کسی نے انہی حدیثوں سے کوئی اور حکم سمجھا یہ حرام ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ شریعتیں الگ ہو گئی، یہ تو ایک سمجھ کی بات ہے. آپ کی عدالت میں آئین ایک ہے، قانون ایک ہے، پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو جس طریقے سے سب سمجھتے ہیں کہ یہ اختلاف نہیں ہے، یہ اختلاف ناگزیر ہے، یہ سمجھ کا اختلاف ہے، فہم کا اختلاف ہے. کوئی حدیث کی گہرائی میں چلا جاتا ہے، کوئی اس کے ظاہری مطلب کو لے لیتا ہے، کوئی مطلق حدیث کو لے لیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں اس کے اندر یہ والی قید بھی شامل کریں آپ جو دوسری جگہ منقول ہے. تو یہ فہم کا اختلاف ہے. اس کے اوپر بھی علماء نے لکھا ہے، کبھی موقع ملا تو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. جھٹ کہہ دیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اس حدیث کو چھوڑ دیا. میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو تفصیل سے عرض کروں گا. کسی حدیث کو جب وہ ترک کرتے ہیں تو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہوتے ہیں. پھر آپ ایک چیز اور یہ دیکھیے کہ جس طریقے سے سب سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی انگریزی پڑھا ہوا ہے پھر بھی وہ آئین کی کتاب کو ہاتھ میں لے کر آئین بیان کرنا نہیں شروع کرے. یہاں پہ آ کے سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی قانون کی کتاب قانون دان سمجھیں گے، میڈیکل کی کتاب ڈاکٹر سمجھیں گے. اسی طریقے سے بے شک قرآن حدیث ہے تو پھر ہم جس طریقے سے قانون کی کتاب پہ قانون والوں پر اعتماد کرتے ہیں ایسے ہی قرآن و حدیث میں ہمیں ان ائمہ پر اعتماد کرنا ہوگا. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ نصیب فرمائے. یہ جو ہے یہ میں نے جو عرض کیا کہ فقہ پر فقہا پر اعتماد ہو اور اس بات کو سمجھنا کہ یہ فقہ قرآن اور حدیث کے متوازی اور مقابل میں کوئی چیز نہیں ہے. یہ قرآن اور حدیث کی گہرائی سے نکلے ہوئے احکام ہیں، نکلے ہوئے مسائل ہیں اور یہ قرآن و حدیث کا ہی حکم ہے. اور دیکھیے دو ہی چیزیں ہیں دنیا کے اندر بھی، یا تو
کسی فن کا ماہر ہوتا ہے یا پھر فن کو نہ جاننے والا ہوتا ہے. اسی طرح شریعت میں یا تو مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا. جو براہ راست قرآن حدیث سے مسئلے نکالنے کی اہلیت، اس کی بھی شرائط ہیں، رکھتا ہوگا، اس کے لیے قرآن حدیث. اور جس کے اندر براہ راست وہ اہلیت نہیں ہے، وہ اہلیت والوں پر اعتماد کرے گا. دو ہی طریقے ہیں ساری دنیا کے علوم میں، ساری دنیا کے فنون میں. تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. یہ جو فقہات ہیں یہ امت کے اوپر بڑے احسانات تھے ان کے، اور انہوں نے ہم کو کتنا مستغنی کر دیا کہ انہوں نے قربانیاں دیں، یہ راتوں کو جاگے. کتنے ائمہ تھے پوری رات جاگ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کیا ہوا؟ کہ فلاں آیت میں غور کر رہا تھا، اس آیت میں غور کر کے میں نے 100 مسئلے نکالے. کہا کہ بھائی آپ سوئے نہیں. کہا کہ لوگ تو سو رہے ہیں اس نیت سے کہ ہمیں مسئلہ پڑے گا تو ہم امام صاحب سے پوچھ لیں گے، اگر ہم بھی سو جائیں گے تو پھر امت کو بتائے گا کون؟ تو ان کی قربانیاں تھیں. اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان کے احسانات ہیں پوری امت پر. ایسے کسی کا علم قبول نہیں ہوتا. کیسی قبولیت اللہ کے یہاں ہے کہ آج صدیاں گزر گئیں اور ان کے نامہ اعمال میں آپ کی نمازیں، میری نمازیں لکھی جا رہی ہیں کہ جو تشریح انہوں نے کی تھی ہم اس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، اس طریقے سے حج کر رہے ہیں، اس طریقے سے نکاح کر رہے ہیں، اس طریقے سے عبادات کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان حضرات کو، ان مقدس ہستیوں کو اپنی شایان شان بدلہ عطا فرمائے اور ہمیں ان کے اوپر اعتماد نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآلہ کما لا نہایت لکمالک وعدد کمالک. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہم انا نستعینک علی طاعتک. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما، اپنی محبت معرفت نصیب فرما، اپنی خشیت اور دھیان نصیب فرما، فکر آخرت نصیب فرما. اے اللہ سعادت کی زندگی نصیب فرما، سکون والی، اطمینان والی، برکتوں والی، سلامتیوں والی زندگی نصیب فرما. اور یہ زندگی جن عملوں پر ملتی ہے ان عملوں کی توفیق بھی نصیب فرما. جس طریقے سے ہم ابھی نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، ساری زندگی سجدوں کا اہتمام نصیب فرما. مسجد کو آباد کرنے والوں میں ہمارا شمار فرما. قرآن کی تلاوت کرنے والوں میں، ذکر والوں میں، گناہوں سے بچنے والوں میں اللہ تو ہمارا شمار فرما. ہم میں، ہمارے متعلقین میں بہت سے بیمار ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ صحت نصیب فرما، شفا نصیب فرما. اے اللہ موذی اور مہلک امراض سے ساری زندگی ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہسپتالوں سے، تھانوں سے، عدالتوں سے، اے اللہ ہم اور غم سے، یا اللہ بری موت سے، نعمتوں کے زوال سے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. اے اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے محسنین کی. اے اللہ تو مغفرت فرما. آمین. صلی اللہ تعالیٰ علیہ برحمتک.